پاکستان میں ہر وقت ہی سلیکٹڈ وزیر اعظم آتا ہے. انہوں نے لکھا ہے یہ سلیکٹڈ کو اگر انورٹڈ کاماز میں لکھ دیتے تو اچھا ہوتا کہ پاکستان میں ہر وقت آتا یہی کہہ کر ہے. اس بار کیا خاص بات ہے؟ اس بار خاص بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بالکل بلنٹلی اگر کہا جائے، پاکستان کی جو اصلی طاقتور حلقہ ہے اس نے یہ طے کیا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ہماری کچھ پرابلمز کو سولو کرے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کو یہ کیوں کرنا پڑا. وہ جو اصلی طاقتور طبقہ تھا وہ فرنٹ کے اوپر کرپٹ پولیٹیشنز کو لانے کا خود موقع دیتا تھا. اصلی طاقتور طبقہ تھا وہ خود اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا کہ فرنٹ پر پولیٹیشنز نااہل ناکارہ کرپٹ آئیں. کیوں؟ ان کے ہوتے ہوئے پیچھوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور پیچھے والے بھی اپنی جیب بھرتے رہیں گے ان کو ان کے گندے چہرے دکھا دکھا کے. بس ایک اصلی طاقتور طبقہ ہے. کیا وہ پیسہ نہیں کھاتا تھا؟ بہت کھاتا تھا، بہت کھایا اس نے. وہ اپنے سامنے کرپٹ پولیٹیشنز کو رکھتا تھا تاکہ عوام ان کو دیکھ کر انہیں گالیاں دیتے رہیں، اور گالیاں صحیح بھی دیں گے ان کو، پیچھے والوں کو کچھ نہ کہیں. پھر ایک موقع کے اوپر مشکل یہ آئی کہ پیچھے والے جہاں سے پیسہ لے رہے تھے اس کے بھی دروازے بند ہو گئے. اس کے بھی دروازے بند ہو گئے. وہ کیسے؟ افغان جہاد ختم ہو گیا، ادھر ادھر جا کے جو مارا موری کر کے کمانے کا ٹائم تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور ایک موقع کے اوپر پاکستان کے مقتدر طبقے نے اس بات کو احساس کیا کہ بھائی ہمارے پاس باہر سے پیسہ کمانے کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اور ملک معاشی طور پہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ اب اگر ہم نے اس کو سہارا نہیں دیا تو وہ ملک ہی چلا جائے گا جس کے ہم طاقتور طبقے ہیں. اب اس موقع پر ایک ایسے بندے کو لانا پڑا کہ جو آئے اور اس کا چہرہ صاف چہرہ دکھا کر پبلک کے اعتماد کو حاصل کیا جائے، اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو اتنا بہتر کیا جا سکے کہ پاکستان کا جو مقتدر طبقہ ہے وہ اس ملک کو بچا سکے. ورنہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ، کوئی بھی پاکستان میں طاقتور ہو اگر ملک ہی نہیں ہوا تو اس کی طاقت رہے گی؟ نہیں رہے گی. تو ایک موقع آتا ہے جب آپ لوٹ کھسوٹ کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی اب یہ اگر ملک ہی نہیں رہا تو میں کہاں جاؤں گا، مجھے بھی کچھ سوچنا پڑ جائے گا. تو اب وہ ٹائم بدقسمتی یا خوش قسمتی سے آ گیا ہے. بدقسمتی اس لحاظ سے کہ بہت دیر سے آیا، اتنے گندے ٹائم کے بعد آیا. خوش قسمتی اس اعتبار سے کہ ڈوبنے سے پہلے آ گیا، اس سے پہلے کہ بالکل ہی ختم ہو جاتا آ گیا. تو وہ اس خاطر ایک ایسے پازیٹیو امیج کو لے کر آئے ہیں اور اس کے ذریعے سے اب ان کاموں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا یہ صحیح اس وقت ہوگا جب اپنی مادہ پرستی چھوڑیں گے. جب تک یہ مادہ پرستی ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز کے اندر ہو چاہے اس مقتدر طبقے کے اندر ہو، مادہ پرستی حل نہیں دیتی ہے. مادہ پرستی صرف گیم چینج کرتی رہتی ہے، اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا. بہرحال لکھا ہے ابھی تک کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو بھائی ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کہے ابھی تک کیا ہوا تو میں کہوں گا ابھی تک مقدمات طے ہو رہے ہیں، ابھی اصلی گیم شروع نہیں ہوا. ابھی اصلی گیم شروع نہیں ہوا ہے. تو اصلی گیم کب شروع ہوگا؟ ہم بھی یہی انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اصلی گیم کب شروع کرو گے؟ اب شروع کرو نا. تو آپ مثلا ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے نواز شریف صاحب جیل چلے گئے، زرداری صاحب جیل چلے گئے، تالپور صاحبہ جیل چلی گئیں، اب اور اصلی گیم کیا ہے؟ تو ہمارا جواب اس پہ کیا ہے؟ پیسہ کتنا ملا ہے؟ پیسہ واپس آیا نہیں آیا؟ تو گیم کہاں شروع ہوا ہے پھر؟ ابھی اب شروع کر لو. اب ہم یہ کہیں گے تو بھائی شروع کرو نا. سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو اصلی پیسہ ہے وہ ڈاکومنٹس میں ہے ہی نہیں اصلا، تو لے آؤ. اچھا جن لوگوں کے پاس وہ پیسہ ہے کیا وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، وہ اپنا گیم کریں گے. وہ سب اتنے برے لوگ بھی نہیں ہیں ظاہری طور پر، ان میں بڑے بڑے شرفاء ہیں، بہت بڑے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اس کے اندر، وہ سب بھی اپنا گیم کریں گے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی شروع کر لو. اب کرو شروع، جس طرح بھی ہے. اب پاکستان کو ضرورت پڑ گئی تو کرو نا. اب تو مثال کے طور پر یہ جو پاکستان میں جتنے بڑے بڑے بزنسز ہیں یہ سب واقعاً اپنی کمائی سے لوگوں کی سروس کر رہے ہیں کیا؟ لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے کیا؟ ہمیں تو سب کو معلوم ہے. اگر کسی کو کوئی ایک ذرا سی بھی کوئی چیز سمجھنی ہو تو کسی گورنمنٹ ادارے میں چلے جائے، اپنا کوئی کام کروا کے دیکھ لیں.
یعنی ہم لوگ مذاق میں ایک ٹرم بناتے ہیں، یہ تو میں نے کہا نا کہ بھائی پیسہ آیا نہیں آیا، تو یہ تو پہلی بات تھی۔ اب دوسری بات کیا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سب صحیح کرنے والے ہیں، تو پھر ایک کام کرو، کسی طریقے سے یہ جو ہمارے سرکاری اداروں کے اندر سرکار کے چالان کے علاوہ دربار کا بل چل رہا ہے، اس کو رکواؤ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سرکار کا چالان اگر 10 ہے تو دربار کا بل 40 ہے۔ سرکار کا چالان اگر 10 ہے تو دربار کا بل 40 ہے، کام ہو سکتا ہے؟ پھر کیا، یہ مصیبت ہے۔ اچھا یہ کیا عمران صاحب کو یا ان کی کیبنٹ کو ان کو نہیں معلوم کیا؟ سب کو پتہ ہے، آرمی کو نہیں پتہ کیا؟ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جو ایف بی آر کا اتنا گھڑاک شروع کیا ہوا ہے، ایمنسٹی، اس کو کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ وہ کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بھائی شروع کرو نا یار، کب تک ایسے چلاؤ گے؟ تو واقعاً اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرو، آؤ اس حرام خوری کو روکو۔ اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جب تک یہ ڈرامہ چل رہا ہے پاکستان میں بزنس کیسے ہوگا، کوئی بزنس پہ اعتماد کیسے کرے گا؟ اب یہ جو ہم سے بات کہی جا رہی ہے نا کہ بھئی ہم چاہ رہے ہیں بزنس ڈاکومنٹڈ ہو جائے، چلو فرض کرو میں بزنس کر رہا ہوں، میں بزنس ڈاکومنٹڈ کروانے کو تیار ہوں۔ اچھا میں نے بزنس سے 100 روپے کمائے اور اس میں سے 40 روپے رشوتوں میں دیے تھے، ڈاکومنٹ کیا کروں؟ جس کو رشوت دے رہا ہوں اس سے کیش میمو لے کر آؤں کہ میں نے رشوت لیے تھے، وہ گورنمنٹ کے ایف بی آر میں جمع کرا دوں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے میں وہ 40 کا خرچہ شو نہیں کر سکتا، تو 40 کی کمائی شو کروں گا میں کیا؟ ظاہر ہے مجھے یہ دکھانا ہے کہ وہ 40 کی کمائی نہیں ہوئی ہے تاکہ میں اس 40 کے خرچے کو دکھاؤں کہ میں نے نہیں کیا، ورنہ میں کیا دکھاؤں کہ میں نے وہاں پر رشوت دی ہے؟ تو آپ تو خود ڈاکومنٹ نہ ہونے کا تمام بندوبست کیے بیٹھے ہو۔ جب تک رشوت کا بازار کھلا ہوا ہے کسی بھی بزنس مین، کسی بھی کام کرنے والے کو وہ ایکسپنس ڈاکومنٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا جو وہ رشوت میں دے رہا ہے۔ جب وہ ڈاکومنٹ نہیں کر سکے گا تو اس 40 کو انکم میں بھی شو نہیں کرے گا وہ۔ تو ڈاکومنٹ ہونے کی باتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہ بات اگر ہماری جیسے کھوپڑی میں آ رہی ہے تو باقی لوگوں کی کھوپڑی کیوں کام نہیں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایف بی آر کا معاملہ ہمارے اوپر صرف ایک اور ڈرامہ شروع کرنا ہے۔ اگر واقعاً کام کرنا ہے اس حرام خوری کو روکو کسی طریقے سے، تاکہ لوگ ٹرولی ڈاکومنٹ کر سکیں اپنے کام کو، ورنہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے ایکویشن رکھ دی کہ بھائی ایکسپنسز جب ڈاکومنٹ ہونے کے قابل ہے ہی نہیں تو اس ایکسپنس کے ایکویلنٹ انکم ڈاکومنٹ نہیں کی جا سکتی، ورنہ تو مجھے اپنی جیب سے دینا پڑے گا۔ یعنی میں گورنمنٹ کو دکھاؤں کہ میں نے 100 روپے کمائے اور 60 روپے خرچ کیے اور 40 روپے اس کا میرے پاس حساب نہیں ہے، تو میں اس 40 روپے کا ٹیکس دوں گا، اور 40 کہاں گئے تھے؟ وہ رشوت میں گئے تھے۔ تو میں ایک طرف سے رشوت دوں اور دوسری طرف سے اس رشوت کو اپنی انکم شو کر کے اس پر ٹیکس بھی بھروں، اس کے بعد میرا بزنس بچے گا پھر کیا؟ یہ مشکل بنی ہوئی ہے، اس کو کوئی کیسے سولو کرے گا؟ یہ میں نے صرف اس کرنٹ بکس کے لیے کہا، جو پیچھے سے چل رہا ہے اس میں شاید یہ ایمنسٹی چل جائے گی کہ بھئی جن کے پاس پیچھے سے بڑی کمائی پڑی ہے وہ جا کے شو کریں کہ بھئی ہمارے پاس کیا کیا کمائی تھی، کہاں سے آئی تھی، جو کچھ بھی ہے ابھی کہاں سے آنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ بتاؤ کہ یہ ہے، اتنا پیسہ خرچ کرو اور معاملے کو کلیئر کر لو۔ لیکن کیا اس سے معاملہ حل ہوگا؟ ایک دفعہ کے لیے شاید کچھ پیسہ آ جائے، لیکن اگر ہمیشہ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ریگولیٹ ہو تو پھر یہ جو دوسرا والا معاملہ ہے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ تو کارکردگی کا جواب کیا ہے؟ کارکردگی کا جواب ہے کہ بھائی کچھ کرو تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ نے کچھ کیا ہے، ورنہ باقی تو پھر ایڈورٹیزمنٹ ہے، باقی تو پھر یہ کاسمیٹکس ہیں جو چلتے رہتے ہیں۔ اب ایک سوال پہ اتنا ٹائم دیں گے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اب تھوڑا جلدی جلدی کرنا پڑے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز، اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے اور پاکستانی ویلیو کی، روپے کی ڈی ویلیویشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی اکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت تو سب کچھ لٹکا ہوا ہے، ہینگ ہوا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ تو ابھی تو جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ بیچارہ اونٹ بلبلاتا ادھر ادھر گھوم رہا ہے، لوگوں نے جو ہاتھ میں تھا وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، بلکہ ہاتھ میں بھی نہیں رکھ لیا، زمین کے نیچے چھپا دیا، بینک میں رکھنے قابل تھا نہیں، اور وہ اندر چھپا کے جمع کر رہے ہیں کہ بھائی ذرا صورتحال نپٹے تو ہم دیکھیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کم از کم بھی 5-6 مہینے اسی انسرٹینٹی میں گزر جائیں گے۔ اس دوران میں کیا ہوگا؟ اس دوران میں یہ ہوگا کہ ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی، امپورٹس کم ہو جائیں گی، گورنمنٹ کہے گی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے جب کوئی کام ہوگا ہی نہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تو کم ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن عوامی صورتحال کب بدلے گی؟ یہ اس وقت ہوگا جب حالت کلیئر ہوگی۔ یہ انسرٹینٹی جب تک نہیں ٹوٹے گی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس وقت تو لوگ ایک ہی بزنس کر رہے ہیں،
وہ کیا بزنس کر رہے ہیں؟ ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس چل رہا ہے، انکم ہو رہی ہے. تو یہ پہلے توڑنا پڑے گا ان لوگوں کو تاکہ پتہ چلے. لکھا ہے یو ایس اینڈ چائنا اسٹریٹ وار از گیٹنگ سیریس. کل سے تو معاملہ حل ہونے کی طرف گیا ہے، دوبارہ دونوں نے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کری ہے، اور انہوں نے جو پابندیاں لگائی تھیں کمپنی کے اوپر اس کو دوبارہ واپس لینے کی کوشش کی. جب میں آپ سے یہ باتیں عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ جو اصلی جنگ ہے یہ مادہ پرستی کی جنگ ہے آخرت والوں کے مقابلے میں، تو میں وہاں پہ ایک دل چاہ رہا تھا آپ سے میں عرض کر دوں امریکہ اور چائنا کی جنگ بھی اصلی جنگ نہیں ہے. امریکہ اور چائنا کی جنگ بھی دو مادہ پرستوں کی جنگ ہے. تو باٹم لائن میں نیشنلسٹ لڑیں گے، ایسا امریکن نیشنلسٹ چائنیز نیشنلسٹ یہ لڑیں گے، لیکن ان کے اندر کمپرومائز پاسبل ہے، ان کے اندر کمپرومائز پاسبل ہے لانگر ٹرم میں. کیوں؟ کیونکہ دونوں مادہ پرست ہیں. لیکن جس فرنٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا وہ یہ کہ دو مادہ پرست ہوں اور ایک آخرت پرست ہو، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ وار اپنے تمام تر سیریسنس کے باوجود میرے خیال میں کسی موقع کے اوپر کمپرومائز کروا سکتی ہے. لیکن اگر ان دونوں نے بھی مل کر اس کی کوشش کی کہ وہ خدائی طاقتوں سے ٹکرانے کی کوشش کریں، مثلا بہت آگے کی سوچوں، اب میں آپ کو اس کے اندر نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن بہرحال کچھ اسکالرس تھے جنہوں نے تقریباً 20-25 سال پہلے اس کے اوپر محنت کی تھی کہ انہوں نے کہا بھئی یہ کلیش آف سویلائزیشنز ہونے والا ہے جس میں امریکنز اسلامک سویلائزیشن سے ٹکرائیں گے اور چائنیز جس کا ساتھ دے دیں گے وہ جیت جائے گا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں حتیٰ اسے آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کروں اور میں سوچوں کہ چائنیز نظام پھر مادہ پرستی کا نظام ہے، اور میں کیوں یہ عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ چائنیز اپنی بہت ساری ایسٹرن ویلیوز کو کھو بیٹھے ہیں. اگر چائنیز اپنی ان ایسٹرن ویلیوز کو نہ کھوتے تو ان میں شاید آخرت کا عنصر باقی رہتا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ چائنیز اور فار ایسٹرن کنٹریز اپنی ایسٹرن ویلیوز کو کھو بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر آخرت کا عنصر اور وہ ایتھیکل عنصر ان کے اندر بھی ختم ہو گیا. تو بہت لمبی مدت میں امریکن اور چائنیز کمپرومائز پاسبل ہوگا، لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ ان دونوں کا بھی اگر کمپرومائز ہوا تو ان دونوں کا مل کر بھی اگر فرنٹ آخرت والوں کے ساتھ بنا، یہ کمپرومائز نہیں ہو پائے گا. اس اعتبار سے وہ جو کبھی دوبارہ کوئی بات شاید چھیڑ ڈالے کہ پیوٹن کا رول کیا رہے گا، تو میں پھر وہاں پہ یہ کہوں گا پیوٹن پھر مادہ پرستی کا ایک بندہ ہے. تو ایک عرصے تک چائنا اور امریکہ کی جنگ ہو سکتی ہے، ایک عرصے تک چائنا اور پیوٹن مل کر امریکہ سے جنگ کر سکتے ہیں، ایک عرصے تک ممکن ہے کہ مادہ پرستی کے دو کیمپ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں. لیکن اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ یہ ہوگا کہ مادہ پرستی کے کیمپ بہرحال مادہ پرستی پہ رہیں گے، اور ان سب کا مقابلہ ایک الہی فکر سے اور آخرت کے ماننے والوں سے ہوگا. تو ہمیں اس البتہ وہ کتنا دور ہے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت اسٹریٹجک اگر سوچیں تو یہ تینوں کیمپ بہرحال مادہ پرستی کے کیمپ ہیں، یہ ریلائبل کیمپس نہیں ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے تحریک انصاف پاکستان عمران خان کو ووٹ دینے کے بعد کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی اور پاکستان اور ڈالر جو ہے وہ 61 پہ آ جائے گا. آ تو گیا 161 پہ آیا. بات تو صحیح ہے، بٹ دس ڈز ناٹ ہیپن. اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے شیعوں نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، لیکن رزلٹ جو ہے وہ دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے اکانومی کے حساب سے. گیس، الیکٹریسٹی، ڈالر سب کا سب خراب ہو رہا ہے. پہلی بات تو میں ظاہر ہے کہ میں حامی تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات کہوں گا، بہت جلدی باتیں کر رہے ہیں ہم، ابھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا. میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں نہیں غلط کر رہے ہیں، چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں آئیڈیالوجی کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ آئیڈیالوجی میں غلطی ہو رہی ہے، آئیڈیالوجی میں غلطی ہو رہی ہے. اور آئیڈیالوجی میں کیا غلطی ہو رہی ہے میں بتا چکا ہوں. یہ لوگ پھر مادہ پرستی کے اوپر ہی، یہ پھر اسی نظام کے اندر رہ کر سمجھ رہے ہیں ہم اس کو بہتر کر لیں گے. تو لیکن اگر یہ اسی نظام کے اندر رہ کر بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں تب بھی بہت ساری چیزیں جو اتنی جلدی نہیں ہو پائیں گی، بہت ساری چیزیں جن کے اندر دیر لگے گی. اور یہ مجھے اندازہ ہے کہ جس ٹائپ کے میں تھوڑا سا اس کو آپ کی خدمت میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے اگر آپ ایک میڈیکل سسٹم کے اندر ہیں، جیسے فرض کریں جس کو ہم لوگ اور آپ لوگ ایلوپیتھک کہتے ہیں، ایلوپیتھک کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس ڈاکٹر نے کہیں سے ٹریننگ لی ہے،
اس ڈاکٹر نے جہاں سے ٹریننگ لی ہے اس میں مریض کو دیکھنے اور مرض کو ڈائگنوز کرنے کا ایک ایس او پی بنا ہوا ہے، ایک پروسیجر بنا ہوا ہے. تو ڈاکٹر کتنا ہی شارپ کیوں نہیں ہوا، اگر وہ ڈاکٹر ایلوپیتھک کا ہوگا تو اسی ایس او پی کے اوپر چلے گا وہ. اچھا، اس کے مقابلے میں مثلا ایک اور سسٹم آف میڈیسن آئے گا، مثلا فرض کریں یونانی نظام دوائی استعمال کرنے کا یا طبیات کا، یا مثلا کوئی کیا اسلامک ایک نظام ہے، اس کا ایس او پی اس کے ایس او پی سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایلوپیتھک کے اندر ہوگا، جس کو ہم لوگ ایلوپیتھک کہتے ہیں، وہ اسی ایس او پی کو فالو کرے گا. اچھا، یہ جو پاکستان میں اکانومسٹ آئے ہوئے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے، یہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ یہ انہی اسکولز کے پڑھے ہوئے ہیں جس کا ایک ایس او پی بنا ہوا ہے. اور وہ ایس او پی کیا ہے؟ وہ یہی ہے جس پہ یہ عمل کر رہا ہے. کیا یہ ایس او پی پاکستان کو ترقی دلا دے گا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ واقعاً ترقی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی یہ کہے جس اسکول آف تھاٹ کو یہ اکنامکس کے اندر فالو کر رہے ہیں، اس کی بھی دو مین ڈائیورژنز ہیں، جس کا کبھی ادھر کا اسکالر آتا ہے کبھی ادھر کا آتا ہے. دونوں اسکول آف تھاٹس کے اندر جس اسکول کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے ایس او پیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر رہتے ہوئے ملکوں کو ترقی ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے. عوام کو ریلیف ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. بہت کچلے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، لیکن آپ صرف جا کر دیکھ لیجیے جن کنٹریز نے ان کو فالو کیا ان کے ساتھ ہوا کیا. مثلا جب رشین فیڈریشن ٹوٹی ہے، اور رشین فیڈریشن کے ٹوٹنے کے بعد جو رشیا سے ملک نکلے تھے انہوں نے ان کے اکنامکس کے آئیڈیاز کو فالو کیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ جو ہائپر انفلیشن آتا ہے وہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہم اس لوپ کے اندر آ چکے ہیں، ہم اسی سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں کس کا سامنا کرنا پڑے گا؟ انفارچونیٹلی ہمیں ہائپر انفلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. ہائپر انفلیشن کسے کہتے ہیں؟ مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ابھی ایک قیمتیں بڑھنے کا جو رجحان ہے وہ سال کا 12% ہے، مثلا 15% ہے. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ مہینے کا 5% ہو جائے، اس ٹائپ کی ایک حالت کو ہم لوگ ہائپر انفلیشن کہتے ہیں، جب ہر سال رقم بڑھنے کی 50% سے بھی اوپر جانے لگے. انفارچونیٹلی ہمارا جتنا اٹھان اس وقت ہے وہ ہائپر انفلیشن کی طرف ہے. اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ کا لیونگ اسٹینڈرڈ گرے گا، ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ گرے گا. امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ لانگر ٹرم کے اندر، مثلا 2 سے 4 سال کے اندر یہ اسٹیبلٹی آ جائے گی، یہ امید ہے. اور جو خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ کم بخت اس دور میں بھی جانا پڑے ہائپر انفلیشن میں اور معاملہ پھر بھی صحیح نہ ہو. یہ ہوا ہے کیا؟ بہت دفعہ ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے. یہ خطرہ ہے. مشکل ساری ہے. تو کیا انفلیشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں کہ ہوگا. کوئی راستہ نہیں، کوئی سبز خواب نہیں دیکھا جا سکتا اس وقت. سب کو معلوم ہے ہوگا اور بہت ٹھیک ٹھاک ہوگا، آپ کے سامنے ہی ہے. تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہوگا، وہ یہ کہ ان تمام کارروائی کے پیچھے ہماری ملک کی پروڈکشن تولید اتنی زیادہ پروڈکشن ہو جائے، اتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو جائے انڈسٹریز کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو کہ ہماری قوم اس ہائپر انفلیشن کو جھیل سکے. یہ واحد راستہ ہوگا. اور اگر یہاں پر اس ٹائپ کی دھمکیاں چلتی رہیں، کرپشنز چلتے رہیں، ظاہر ہے یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہوگا. ان کی کچھ امیدیں سی پیک سے ہیں کہ جب سی پیک کا $60 بلین پاکستان میں انویسٹ ہو جائے گا تو وہ کک اسٹارٹ لے لے گا اکانومی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں، مجھے سب سے بڑی پرابلم حتیٰ ان کرپٹ لیڈرز کی نظر نہیں آ رہی. ان سے پتہ نہیں کتنا پیسہ نکلے گا، خدا جانتا ہے نکلے گا یا نہیں نکلے گا. سب سے بڑی پرابلم کرپٹ سسٹم ہے. اگر سسٹم کرپٹ ہے تو اس کے اندر 60 بلین نہیں 600 بلین بھی آپ نے لگا دیے، وہ رزلٹ نہیں دے گا. جو میں نے ابھی وجہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، 2-4 چیزیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں. تو ہم ایک مشکل دور میں جائیں گے اس امید پہ کہ شاید 2-2.5 سال میں، 3 سال میں، یا ممکن ہے 4 سال میں صورتحال کنٹرول میں آ جائے گی اگر ہماری پروڈکشنز بہت اوپر چلی گئی. پاکستان کے کیا لکھا ہے؟ ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. اچھا، یہ شاید لکھا ہے پاکستان کی سفارتی کامیابی کیا اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی حکومت نے بیک ڈور ڈپلومیسی میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟
میرا نہیں خیال کہ ہماری حکومت نے آفیشیلی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا کوئی ارادہ کیا ہو، میرا اپنے خیال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان بہت تیزی سے سعودی کیمپ سے باہر جا رہا ہے، سعودی کیمپ سے باہر جا رہا ہے، اور وہ سعودی کیمپ اور امریکن کیمپ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ جو قطری کیمپ کے نزدیک جا رہا ہے یہ بھی اسرائیل کے نزدیک ہے، تو آیا پاکستان ایک کیمپ کی مصیبت سے نکل کر دوسرے کیمپ میں جائے گا اور وہاں پہ جا کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہونا ہے تو پھر ایک اور ریسیپی ہمیں چاہیے ہوگی، ایک اور ہمیں ہانڈی پکانی پڑے گی۔ وہ کیا؟ پاکستان میں کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہو نعوذ باللہ تعالیٰ کہ لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہ رہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا۔ ہاں یہ 2-3 سال میں ہو سکتا ہے، یہ 2-3 سال میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بہت رسک لینا پڑے گا، کیونکہ پاکستانی عوام جب غصے میں آتی ہے تو بہت بلوا کرتی ہے۔ تو کیا یہ رسک لیں گے کہ ایک طرف سے اس قوم کو اقتصاد کی چکی نے ٹھیک ٹھاک رلایا ہوا ہو، دوسری طرف سے آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا نعرہ لگائیں اور پورا ریسیپی تیار ہو جائے کہ پبلک روڈ پر آئے اور بلوا شروع کر دے؟ تو کیا کوئی یہ رسک لے گا؟ یہ ذرا دیکھنا پڑے گا۔ میرا اپنے خیال ہے اگر عقل مند تھوڑی سی بھی حکومت ہے، تھوڑی سی بھی اس کے پاس عقل اور شعور ہے، تو وہ یہ رسک نہ لے، بہتر ہے۔ پاکستانی عوام ریئیکٹ کرے گی اس کے اوپر، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کرے گی اس وجہ سے کہ اکانومی میں پھنسے ہوں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے پاکستان کو نہیں سمجھا، پاکستانی عوام کچھ اور ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے نہیں سمجھا پاکستانی عوام کیا ہے۔ پاکستان کی بگڑتی ہوئی سب کے اب دیکھو سب کانسنسس ہے کہ بگڑتی ہوئی صورتحال تو ہے، پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشرتی صورتحال کی ایک وجہ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان رشیا چائنا بلاک میں شامل ہو چکا ہے۔ IMF اور FTF کی لٹکتی تلواریں اس وجہ سے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کی بگڑتی معاشی صورتحال صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اب وہ امریکن بلاک سے نکلا ہے، نہیں، پاکستان کا امریکن بلاک میں ہونا وہ خود روٹ بنا ہے کہ پاکستان کی صورتحال بگڑی رہے گی، اور IMF کے اندر ہونا ہمارا سبب بنا ہے کہ ہماری صورتحال بگڑی رہے گی۔ یعنی آپ اور میں یہ نہ سوچیں کہ چونکہ ہم IMF اور امریکہ سے باہر نکلے ہیں تو صورتحال خراب ہوئی ہے، نہیں، چونکہ ہم امریکہ اور IMF میں رہے تھے اس لیے ہماری صورتحال خراب ہوئی ہے، اور اب اور بگڑ رہی ہے چونکہ ہم وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیس کیا ہے؟ کیس یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سیویئرز ہیں، وہ آپ کے نجات دہندہ ہیں، نہیں، وہ آپ کے ایکچولی مرض کے بانی ہیں۔ مرض انہوں نے قائم کیا ہے پاکستان کے اندر۔ اگر کسی کے پاس یہ چانس ہو کہ پاکستان جا کر کہ تھوڑا سا ہسٹری میں جا کر پاکستان کی 50s اور 60s کو چیک کرے تو آپ کو سب کہانی لگنے لگے گی، یہ پاکستان آپ کو کہانی لگنے لگے گا اگر آپ 60s میں جائیں۔ یعنی مثلا اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو جو آج کل واٹس ایپ کے اوپر مل جاتا ہے، اور وہ جناب علی ایوب خان مثلا امریکہ جا رہے ہیں تو امریکن صدر امریکن پبلک کو لے کے روڈ پہ کھڑے ہیں ہمیں پاکستان کے صدر کا استقبال کرنے کے لیے، اور سعودی عرب کے فرما روا اپنی پبلک کو لے کے روڈ پہ کھڑے ہیں، اور آج جس طرح سعودی فرما روا نے امریکن ٹرمپ کے ساتھ تلوار کا ڈانس کیا تھا وہ پاکستان کے صدر کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہ 60s کا پاکستان تھا، اور اس موقع پہ ہم نے IMF اور ورلڈ بینک کو جوائن کیا ہے۔ بس وہ ہمارے نجات دہندہ نہیں ہیں، وہ ہماری مرض کو ڈالنے والے ہیں، اور اب مشکل یہاں پہنچی ہے۔ بحرین کانفرنس کے بارے میں جو ٹرمپ کے داماد نے لیڈ کی اس کے بارے میں، بحرین کانفرنس ظاہر ہے کہ اس کا جو پیچھے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سینچری کی ایک ڈیل کریں گے، ایک ایسی ڈیل کریں گے جس میں اسرائیل کا ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس میں ہم نہیں معلوم فلسطینیوں کو ہم $50 بلین دیں گے، $50 بلین، اور اس کے ذریعے سے فلسطینیوں کی معاشی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اور یہ $50 بلین ایک طرح کی کہہ سکتے ہیں کہ رشوت ہوگی جس کو لے کر فلسطینی چند باتوں کے اوپر کمپرومائز کریں گے، اور ان میں سے ایک کمپرومائز یہ ہوگا کہ جو فلسطینی باہر جا چکے ہیں ان کو واپس آنے کا حق نہیں ملے گا، اور فلسطینی مثلا جو بیت المقدس کا حصہ جس کے اوپر وہ دعوے دار ہیں، اقوام متحدہ نے بھی ان کے دعوے کو قبول کیا ہے، فلسطینی اس دعوے سے بھی دستبردار ہو جائیں گے، کوئی فلسطینی اسے قبول نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ڈیل شروع ہوئی ہے، لیکن اس ڈیل کے سکسیسفل ہونے کا میرا اپنے خیال ہے اس وقت کوئی چانس نہیں ہے، تو یہ کسی بھی طرح سے قابل عمل نہیں رہے گی۔ تو اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی بیوقوف لائے کیوں ہیں جب یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہوگی؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، جو لانے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں پیسے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو نہیں سمجھیں۔ امام خمینی کئی دفعہ کہتے تھے کہ امریکنز مسلمانوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کہیں گے کہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ سمجھ رہے ہیں پیسے کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، نہیں حل ہو سکتے۔ کچھ جگہوں پہ مسلمان ڈیفرنٹ ہے،
مسلمان وہ نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہو چکا ہوگا اپنی خرابی کے اندر، نہیں، ابھی ان کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ امریکہ کا اگلا پروگرام کیا ہوگا؟ چونکہ طاقت کے ذریعے تو وہ فیل ہو گیا ہے، یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اگلا پروگرام اس کے سوا کچھ نہیں کہ امریکن نظام کو کولیپس کرنا ہے، امریکن نظام کولیپس کرے گا۔ اب یہ ہاتھی اتنا بڑا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، تو وہ اتنا بڑا ہاتھی ہے کہ اس کے گرنے کا تصور بہت وحشتناک ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ اور مثال کے طور پر اگر ہم کبھی اس کو کہتے بھی ہیں تو وہ ہمیں اور سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی پھینکتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، تو اب میں یہ بولتا نہیں ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو پرانا باتیں یاد دلانا اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو دو سال پہلے جب بہت زیادہ یہ باتیں ہو رہی تھیں امریکہ حملہ کرنے والا، حملے کرنا، تو ہم نے آپ سے عرض کیا، کئی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو جلدی مرے گا، نہیں کرے گا تو دیر سے مرے گا۔ تو اب الحمدللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ امریکہ حملہ کرے گا تو فوراً مرے گا، صحیح ہے۔ اب دوسری بات رہ گئی ہے کہ اگر حملہ نہیں کرے گا تو دیر سے مرے گا۔ تو ابھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں اپنی اس ایکویشن کو اب یہاں پہ لاؤں کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا، چونکہ کرتا تو مر جاتا فوراً، تو اب وہ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے دیر سے مرنے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اب اس کو دیر سے مرنا ہے۔ اب یہ مرنے میں کتنے دن لگائے گا اور اس کا مرحبا کتنے کا بکھے گا یہ اللہ جانتا ہے کہ کب ہوگا، لیکن میرے خیال میں ایکویشن میں، لانگ ٹرم ایکویشن میں، یعنی مثلا ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں، مثلا اگلے 15 سال 20 سال کے لیے 20 سال لگا لیتے ہیں احتیاطاً، مثلا ہم 2019-20 میں ہیں تو 2040 تک مثلا اگر کوئی زندہ رہے، امریکن نظام رہے گا، تو میں یہاں پر اپنے ذہن سے پوچھتا ہوں قسم کھا لوں؟ تو میرا ذہن کہہ رہا ہے کھا لو، لیکن میں نہیں کھاؤں گا، قسم کھانا مکروہ ہے۔ قسم کھا سکتے ہیں کہ 20 سال نہیں رہے گا، نہیں رہے گا یہ نظام، اس میں طاقت نہیں ہے، اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ انہوں نے شیخ زرزکی کے بارے میں ایک سوال کیا، میں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کر پاؤں گا، یہ تفصیلی تھوڑی سی بات ہوگی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ابھی اس وقت کنسنٹریٹ کریں۔ رہبر معظم نے بات چیت کے دروازے کو مکمل طور پہ بند کر دیا، کیا یہ سیرت امیر المومنین کے خلاف نہیں ہے؟ امیر المومنین نے تو امیر شام سے آخری وقت تک مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ کیا رہبر معظم نے اپنی قوم کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی تھی؟ دی تھی۔ کیا 2 سال پہلے مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ مہینوں ہوئے تھے۔ کیا امریکہ کے وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے براہ راست نشستیں اور مذاکرات نہیں کیے تھے؟ بالکل کیے تھے۔ رہبر معظم کی اجازت کے ساتھ کیے تھے، بغیر اجازت کی کیے تھے؟ ان کی اجازت کے ساتھ کیے تھے۔ تو یہ جو کوئی کہہ رہا ہے کہ رہبر معظم نے مذاکرات کے دروازوں کو بند کیا، تو مذاکرات کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ کیے تھے۔ کیا امریکہ نے ایگریمنٹ کیا تھا؟ کیا تھا۔ کیا اس ایگریمنٹ کی ایران نے پابندی کی تھی؟ کی تھی۔ پھر ایگریمنٹ کس نے توڑا؟ امریکہ نے۔ اگر ایک آدمی اپنے کیے ہوئے سالڈ ترین ایگریمنٹ کو توڑ دیتا ہے اور بعد میں ہم سے کہتا ہے اور پھر مذاکرات کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر اس نے مذاکرات کے ذریعے ایک ایگریمنٹ ہی کرنا ہے اور اس ایگریمنٹ کو فالو کرنا تھا، تو اس نے پچھلے ایگریمنٹ کو فالو کیوں نہیں کیا؟ اچھا اب ہم کہیں گے وہ تو وہ پچھلا والا تھا نا، آپ اس کے ساتھ تو کر لیں۔ اچھا اس کے ساتھ کر لیں، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ بھی جائے گا۔ پھر ایک تیسرا آئے گا اور وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ میرے پچھلے والے نے غلط کیا تھا، میں اس کو توڑ رہا ہوں، اب میرے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹ کر لو۔ ہم بیوقوف بننے کے لیے رہ گئے ہیں کیا ہم بے بس ہیں؟ اگر میں بے بس ہوں گا تو یہ کروں گا، اور اگر میں بے بس نہیں ہوں گا تو میں اس سے کہوں گا میں تم سے مذاکرات نہیں کروں گا، اور اگر تم مذاکرات کروانا چاہتے ہو تو تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، کیا ہے؟ پرانے ایگریمنٹ کو فالو کرو، پرانے ایگریمنٹ کو فالو کرو، اس ایگریمنٹ کو اسپرٹ کے اندر جا کے فالو کرو، اور اس کے بعد آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنا، اور اگر وہ تیار نہیں ہو تو ہم تمہارے اس گیم کے اندر شامل ہونے کو تیار نہیں ہوں گے۔ امام کی سیرت میں ایگزیکٹلی یہ چیز ہے، ایز پر پرنسپل کام کرو، بغیر پرنسپلز کے کام نہیں کرو، اور آپ جتنے بھی معاہدے کر رہے ہو ان معاہدوں کی پاسداری کرو، لیکن اگر سامنے والا صرف اور صرف دھوکہ بازی کرنا چاہتا ہے، کیسے دھوکہ بازی؟ جیسے اس نے نیزوں کے اوپر قرآن کریم کو کھڑا کیا۔ امیر المومنین کا موقف کیا تھا اس وقت؟ مذاکرات کریں یا نہ کریں؟ نہیں کرو،
قطعاً امیر المومنین کا موقف یہ تھا کہ اس سے مذاکرات مت کرو، اس کی حکمیت کو ایکسیپٹ مت کرو، یہ صرف قرآن کریم کو بہانے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کرو اور معاملے کو ختم کر دو۔ انہوں نے مالک اشتر کو یہی کہلوایا تھا۔ تو آپ سیرت کو سمجھیں، انشاءاللہ اس کے اندر حل موجود ہے۔ مولا امیر المومنین کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ بہت اچھا سوال آیا، بہت اچھا۔ اگر ایران اور ان کے حمایتی مثلا حزب اللہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر اسرائیل پہ حملہ کر کے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے؟ سمجھنا یہ ہے کہ کیا امر اس چیز میں مانے ہے، کیا امر اس چیز میں مانے ہے۔ چونکہ پچھلے سوال میں مولا امیر المومنین کی سیرت آئی ہے تو میں اسی کو ریفر کرتا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے جنگ نہروان کو آخری وقت تک اوائڈ کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیلز کو دیکھیں، امیر المومنین کا طریقہ کار یہ تھا سلام اللہ علیہ، وہ یہ کہ جب لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تھے تو امیر المومنین کہتے تھے جنگ مت کرو، قرآن کریم پر آ جاؤ، قرآن کریم سے فیصلہ کرواؤ۔ یہ کرتے تھے اور اس حد تک کرتے تھے کہ سامنے والے تیر برسارے ہوتے تھے اور امیر المومنین فرماتے تھے ہم پہل نہیں کریں گے، ہم پہل نہیں کریں گے۔ ادھر تک تمام جنگوں کے اندر، جمل کے اندر یہی ہوا ہے، صفین کے اندر یہی ہوا ہے، نہروان کے اندر بھی یہی ہوا ہے۔ امیر المومنین نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، نیزے تیر برستے رہتے تھے اور امیر المومنین کے اصحاب گر رہے ہوتے تھے اور لوگ امیر المومنین سے کہنا شروع کر دیتے تھے کہ مولا کیا جنگ میں سستی کا کوئی سبب ہے؟ اور امیر المومنین کی خطبے موجود ہیں جس میں امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا تمہارے خیال میں اس بڑھاپے میں جنگ میں سستی کروں گا جبکہ میں نے جوانی میں جنگ میں کبھی سستی نہیں کی؟ کیوں؟ امیر المومنین کا ایک اصول ہے، وہ یہ کہ جب تک سامنے والا تجاوز نہیں کرے گا ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے۔ انہوں نے پتہ نہیں کتنی چیزوں میں تجاوز کیا لیکن اس کے باوجود امیر المومنین فرماتے تھے ہم جنگ شروع نہیں کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپل ابھی بھی موجود ہے، آپ جنگ شروع مت کرو۔ ہاں اگر دشمن جنگ شروع کرے، اچھا جب نہروان شروع ہو گئی تو دشمن کے ساتھ کیا ہوا؟ دشمن کے ساتھ یہ ہوا کہ بچنے والوں کی تعداد 100 سے کم تھی۔ دشمن میں سے جو بچے ہیں ان کی تعداد 100 سے کم تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر المومنین وہ سارا انتظار نہ کرتے اور حملہ کر دیتے تو کیا دشمن نے بچنا تھا؟ نہیں۔ لیکن پھر امیر المومنین کی لاجک میں وہ جو ویٹ تھا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ امیر المومنین چاہتے تھے کہ ہم جنگ پہل کرنے والے نہ بنیں۔ سیم کیس یہاں پر، آپ جنگ پہل مت کرو کبھی۔ امیر المومنین اگر جنگ نہروان میں پہل کر دیتے تو کیا نتیجہ مختلف ہونا تھا؟ نہیں ہونا تھا، لاجک خراب ہو جاتی، لاجک تبدیل ہو جاتی۔ امیر المومنین نے اسی منطق کے اوپر، اسی فلسفے کے اوپر اپنے آپ کو باقی رکھا۔ سیم کیس یہاں پر ہے۔ اگر آپ اور ہم یہ سوچیں کہ حزب اللہ پہلے حملہ کرے تو پھر متجاوز حزب اللہ نظر آئیں گے۔ انہوں نے جنگ میں پہل کی تو چلنے دو ان حالات کو۔ یہ جو ظالمانہ نظام ہے یہ بغیر تجاوز کے اور بغیر حملے کے نہیں رہے گا۔ حزب اللہ کے بہت سارے جوان اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی شہادت کا انتظار کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بدبخت حملہ ہی نہیں کریں گے اور ہم لوگ ایسے ہی مر جائیں گے؟ تو ان کو ان کے بڑے یقین دلاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ شیطان ہے، یہ حملہ کیے بغیر نہیں رکے گا، یہ کبھی نہ کبھی حملہ کرے گا، تم لوگ صبر کرو، ہم لوگ اللہ کی راہ میں ہی شہید ہوں گے اور خدا ہمیں نصرت دے گا۔ تو اعزان محترم یہ بہت عجیب ہے۔ دوبارہ میں کہوں گا سیرت کو جا کے غور سے دیکھیں، غور سے دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیوں یہ سبق دیا ہے کہ جنگ میں پہل مت کرو۔ اور آپ کو بس ایک اور ریفرنس دوں گا، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا اس معاملے کے اوپر۔ سید الشہداء میدان کربلا میں تھے اور کا لشکر 1000 کے قریب تھا، سید الشہداء بہت کم تھے اس کے مقابلے میں، لیکن سید الشہداء کے کمانڈرز نے آ کر سید الشہداء سے کہا کہ مولا یہ لوگ صرف 1000 لوگ ہیں۔ ابھی بھی وہ امام کی سپاہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے، مینی فولڈز، کئی ٹائمز تھے، لیکن سید الشہداء کے لشکر نے کہا کہ مولا یہ لوگ ابھی صرف 1000 لوگ ہیں، ان کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم ان کو فوراً ہرا سکتے ہیں، آپ حکم دیں ان کو ابھی ختم کر دیں یہاں پہ۔ امام نے فرمایا کہ جب تک یہ جنگ شروع نہیں کریں گے ہم جنگ شروع نہیں کریں گے۔ یہ لاجک ہے اہل بیت کی، سیریس اسٹف ہے یہ۔ سید الشہداء اور مولا امیر المومنین اور تمام اصحاب اہل بیت کی درجات کے سامنے احترام کے لیے، عرض ادب کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔
کیا لکھا ہے کہ اگر امریکہ ایران پہ حملہ نہیں کر سکتا تو کیا امریکہ داعش کی مدد سے پراکسی اٹیک کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا، وہ پہلے کوشش کر چکے ہیں، وہ ناکام ہو چکی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا افغانستان میں حزب اللہ آ جائے گی؟ اتنا لمبا نہیں ہو پائے گا۔ وہ ڈرامہ جو انہوں نے داعش کے ذریعے سے کیا تھا وہ ایک دفعہ کر چکے ہیں، اس میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اب داعش کی فوج کو دوبارہ جمع کرنا بھی ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ اور اب وہ جو اسٹوپڈس ایک دفعہ داعش کے پاس گئے تھے، اب وہ ان میں سے بہت سارے اسٹوپڈس کی آنکھیں کھل چکی ہیں، تو وہ دوبارہ جانے کو تیار بھی نہیں ہوں گے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ترکیب اب دوبارہ حتیٰ افغانستان کے ذریعے سے بھی عمل میں نہیں آ پائے گی۔ اب یہ سسٹم اس طرح نہیں چل پائے گا۔ اور ایران نے بار بار امریکہ کو یہ بتایا کہ اب وہ دور گیا جب تم لوگ مارتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، اب وہ دور نہیں ہوگا۔ اب اگر مارو گے، چاہے چھوٹا بھی مارو گے، تو پھر جنگ شروع ہوگی۔ تو میرا اپنے خیال ایکویشن وہ نہیں ہے اس وقت۔ لکھا ہے ہم اس وقت ایران کو کامیاب کہہ رہے ہیں، مگر ایرانی عوام شدید مہنگائی اور قلت کا شکار ہے پابندیوں کی وجہ سے۔ چلے میں پھر آپ کو کچھ چیزیں یاد دلاتا ہوں۔ 1984 سے 1996 تک جب کوئی پرانا زمانہ یاد کرتا ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت پرانی بات ہو گئی نا، کچھ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت۔ 1984 سے 1996 تک میں ایران میں تھا، اور 1980 سے 1988 تک ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی، اور یہ جنگ اپنی پیک پر 84 کے بعد آئی تھی، جب جزیرے فاو کے اوپر حملہ ہوا تھا 84 کے اندر۔ تو جو آخری 4 سال تھے وہ اس جنگ کا پیک تھا۔ الحمدللہ رب العالمین میں اس زمانے میں وہاں پہ تھا، میں نے شہروں کے اندر ہونے والی میزائل کی جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میرے سامنے ہوئی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں جو قلت تھی اس کو آپ کا کوئی غریب بھی تصور نہیں کر پائے گا۔ وہ قلت آپ اور میں سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ ہمارے یہاں ملک میں 17 دن جنگ ہوئی تھی، اور ہماری عوام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا۔ وہاں 8 سال جنگ ہوئی تھی، 8 سال جنگ ہوئی۔ اور اگر کوئی کہے نا تیل کے اوپر چل رہی تھی، تیل کی قیمت 10 اور 12 ڈالر فی بیرل پہ آ گئی تھی، اور یہ امریکہ نے سعودیوں نے کیا تھا تاکہ ایران کے پاس پیسہ نہ ہو۔ ایران پھر بھی جنگ کر رہا تھا۔ قلت کا کیا عالم تھا؟ چلیے میں ابھی آپ کو 1-2 چیزیں سناتا ہوں۔ قم کے اندر جو ٹیمپریچر گرتا ہے سردیوں میں وہ -12 سے -20 کے اندر جاتا ہے، اور ایران کی تمام میجر آئل ریفائنریز ہیٹ ہوئی ہوئی تھیں۔ ہمارے پاس نہ گیس تھی، کیونکہ گیس کی پائپ لائن تو پڑی نہیں تھی اس زمانے کے اندر، اور نہ تیل تھا تاکہ -10 -12 ڈگری کا سامنا کر سکے، کچھ نہیں تھا۔ تو ہمارے اپنے مدرسے کے اندر، جس مدرسے میں میں رہتا تھا، اس میں ہم لوگ بیسمنٹ میں سوتے تھے، اور ایک آئل کے بیرل کے اندر، جو آئل کا مٹکا تھا وہ ہوتا ہے، بڑا بیرل ہوتا ہے 220 لیٹر کا، اس کے اندر لکڑیاں جلا کر گرم کرتے تھے۔ یہ ہم نے جھیلا ہے، ہم نے دیکھا ہے، جھیلا نہیں ہے، دیکھا ہے صرف۔ کبھی صبح کو اٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا مارکیٹ سے صابن ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ صبح کو اٹھتے سب لوگ بیٹھے ہوئے، چائے بنی بھائی، وہ تو قہوہ جو بناتے کہتے نہیں، کیوں؟ ماچس نہیں ہے۔ میں نے کہا بازار سے لے آؤ، کہنے بازار میں ماچس نہیں ہے۔ کیا لوگوں نے انقلاب کیا اس کے اوپر؟ نہیں، تحمل کیا۔ جس مدرسے میں ہم رہتے تھے اس سے چند گلیاں پیچھے میزائل گرا تھا، یہاں سے لے کے وہاں تک سارے شیشے ٹوٹ گئے تھے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس میزائل میں مرے تھے۔ بی بی کی شہادت کی مجلس ہو رہی تھی، ایک مجلس کے اندر 20 سے زیادہ خواتین شہید ہوئی تھیں۔ لوگوں نے انقلاب کیا تھا؟ نہیں، تحمل کیا تھا۔ گیس سلنڈر ہم لوگ بھرواتے تھے، چھوٹا سلنڈر، اس کو ایرانی پکنک کہتے ہیں، چھوٹا سا جو سلنڈر جو لوگ گھر پہ استعمال کرتے نہیں، پکنکس وغیرہ پہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو بھروانے کے لیے میں خود اور میرے 2 دوست ہیں، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ لائن میں لگتے ہیں تاکہ اس کو بھروائیں کسی طریقے سے۔ تو ہم لوگ فجر کی اذان سے 2 گھنٹے پہلے لائن میں لگا ایک بندہ، پھر وہ 1 گھنٹے لگا، پھر دوسرا بندہ لائن میں لگا، تو جب تیسرا بندہ لائن میں لگنے آیا تو فجر کی اذان ہو گئی تھی، اور جب وہ 1 گھنٹے اور کھڑا رہا تو 3 گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد جو لائن تھی وہ 450-500 لوگوں کی لگ چکی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ آج گیس نہیں آئے گی۔ سب لوگ سر جھکا کے واپس چلے گئے، کسی نے نعرہ نہیں لگایا، کسی نے اسٹال نہیں توڑا، کسی نے کوئی پکھراٹ نہیں کی وہاں پہ۔ کیوں؟ سب کو پتا تھا ہم خدا کی خاطر کر رہے ہیں۔ آپ اس کو سختی کہتے ہو جو ابھی ہے؟ یہ تو پینٹس ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ابھی کچھ نہیں دیکھا ہے، یقین مانو ابھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا دین کی طاقت کیا ہے۔
دین عجیب طاقتور چیز ہے، اسی خاطر یہ مصنوعی دین بناتے ہیں، چونکہ جو دین کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ جو دین کی اصلی طاقت ہوتی ہے نا، وہ اس کے رہنماؤں کے تقویٰ سے آتی ہے، رہنماؤں کے تقویٰ سے آتی ہے۔ اگر امام خمینی متقی اور عارف نہیں ہوتے نا تو نیچے تک یہ دین کی طاقت نہیں آ سکتی تھی۔ یہ رہبر معظم کا تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہونا تو نیچے تک طاقت نہیں آ سکتی، یہ طاقت آتی ہے۔ اب اس اسٹوپڈ آدمی کو سوچو، ٹرمپ کو، بیوقوف آدمی، وہ رہبر معظم کے اثاثوں کو منجمد کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہ پاگل آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں ان کا اثاثہ ہے کیا ہے مکانہ بات ہے۔ اور میں بہت خوش ہوتا ہوں جب یہ پڑھتا ہوں، ویسے بہت سارے ہمارے دوستوں کو بہت غصہ آیا، بہت ایک دم ایموشنل ہو گئے، آپ سے باہر ہو گئے۔ میں نے بہت انجوائے کیا کہ اس احمق کو کچھ نہیں پتہ دنیا میں کیا ہے، یہ لگا ہوا ہے پاگل، اپنا بیٹھا ہوا ہے، سائن کرتا پھرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ احمق ہیں لوگ، واقعا ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ فرانس کے صدر اپنے ہی انجینئرز کے دھماکے میں، ہلاکت میں کیوں ملوث تھے؟ پیسے کی وجہ سے، صاف بات، پیسے کی وجہ سے۔ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ امریکنز نہیں مرتے ان میں کیا؟ امریکن فوجی نہیں مرتے کیا؟ تو یہ امریکن صدر جنگ کرتے ہیں جس میں اپنے ہی امریکنز کو مرواتے ہیں، کیوں مرواتے ہیں؟ طاقت اور پیسے کے گیم ہے۔ امریکن کمپنیز کیوں جنگ کرواتی ہیں؟ تاکہ امریکن اسلحہ بکے گا، تو اس میں امریکن فوجی نہیں مرتے۔ ہو کیئرس، کس کو پرواہ ہے؟ انگریزوں کی پرواہ ہے کیا؟ ذرا جا کے دیکھو تاریخ میں ان لوگوں نے اپنی قوموں کے ساتھ کیا کیا، ابھی بھی کیا کر رہے ہیں، جا کے دیکھو۔ ان کو پرواہ ہے کسی کی؟ ان کو صرف اپنی پرواہ ہے۔ انہوں نے پھر وہی سوال کیا امریکہ، اور لکھا ہے پاکستان میں معاشی صورتحال، US ڈالر اسٹاک کب تک بہتر ہوگی؟ پیوستہ تو شجر سے امیدیں باہر رکھ، انشاءاللہ۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ہمیں امامت اور دین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ مولا چھٹے امام اور ان کی تعلیمات کو سیکھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ خدا قرآن و اہل بیت کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ان مظلوموں کے صدقے میں جو یمن کے اندر برسر پیکار ہیں، یمن کے مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ آل سعود کو نیست و نابود فرما، ان کے سرپرستوں، ان کے لشکروں کو نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ان تمام قربانیوں کا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دی اور ان کے چاہنے والوں نے دی، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔